آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے جبر کیا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، رب کی توہین، قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے ہم شیعہ کے تکفیر کے قائل ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈائریکٹ ان پر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں، وہ ساری کی ساری، اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے، چاہے جائے کہ حضرت ابوبکر و عمر، ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا، ان کے ساتھ رہے، تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی پشت پر تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے غدیر پہ بات کرنا ہی نہیں ہے نا، آپ نے کہا تھا مجھے ٹائم دے دے، میں غدیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صحابہ مجھے غدیر پہ بات کرنا ہے لیکن آپ کی باتوں کا جواب دے کر، آپ کی باتوں ابھی کا آپ میں بتائیں 2 کہ منٹ میں، پیغمبر صلی آپ اللہ نے علیہ مجھے 10 وسلم منٹ نے دیے نا، نہیں، آپ میں نے آپ مجھے کی 10 ساری منٹ دیے، باتیں میں کو 10 مانوں منٹ گا۔ کے اندر بات ختم کروں گا۔ دیکھیں میں آپ کی ساری باتوں کو مانوں گا، استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ ان لوگوں کے لیے جو دین میں بدعت داخل کریں گے، انہی کے اصحاب میں سے ہوں گے، ان کو جانتے بھی ہیں، اہل مجلس میں سے، ان کے لیے اگر آپ کہتے ہیں صرف منافقین صحابہ نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو ان پہ لفظ صحابہ کیوں استعمال کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ لفظ صحابہ ان کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے لفظ صحابہ نہیں استعمال کیا۔ وہاں پہ جو ہے وہ صاحب کے معنی میں ہے، وہاں پہ منافق بھی حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور عام ہر قسم کا بندہ آیا کرتا تھا حضور کی مجلس میں، اور ان کے لیے صاحب استعمال ہوا ہے۔ آپ اگر عربی کا الف با بھی جانتے ہیں تو صاحب کا آپ کو پتہ ہوگا کہ صاحب آپ کے ساتھ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی بیٹھتا ہے اس کو بھی آپ صاحب کہہ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا وہ صاحب ہی کہلاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں منافق بھی آتے تھے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعمال کیا اور ان کے لیے کہا کہ یہ جو لوگ منافق ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ ورنہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا ہے؟ حضور علیہ ختم بات سنیں، ختم نہیں، ختم بات، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مجلس میں منافق آتے تھے۔ پوری آپ بات کیوں کاٹتے ہیں؟ آپ بات کیوں؟ حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے، وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو کام کیا، حضرت عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے جو کام کیے، جو سنتیں جاری کی، وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے، اسی طرح یہ بھی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا، اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے، صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ، جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدعتی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے، وہ قطعاً بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے کام کو، حضرت علی کے کام کو ایک بدعت کام کہہ رہے ہیں۔ کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا۔ اس کے بعد غدیر خم پہ آپ وہاں آ جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو غدیر خم کے مقام پر ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ کے لیے میں ساری چیزوں کو دائیں بائیں سب کو پیچھے چھوڑ کے
اس کو سب بالکل صحیح مان کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک منٹ کے لیے بالکل اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق اس کو مان لیتے ہیں۔ حضرت علی کا ہاتھ بلند ہو گیا، حضور نے حضرت علی کو کیا دے دی؟ امامت دے دی، ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق امامت، خلافت، یہ سب حضرت علی کو مل گئی۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت، امامت اللہ نے حضور کو بتایا ہوگا، ظاہر ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی وہی بولتا ہے جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب صحابہ کے سامنے ان کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام کو تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حضرت علی کو تو پتہ چل گیا کہ ان کو امام بنا دیا۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم میری طرف متوجہ ہو گیا، تو پھر میرا آپ سے جو سب سے بڑا اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ میرا ٹائم ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے بھی آپ سے یہی سوال پوچھیں اور آپ اس کا جواب بھاگنے کے بجائے آپ دے کے جائیں آج، کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اب وہ خلافت کے مسلح کو سنبھالتے، امامت کے مسلح کو سنبھالتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو عطا کر دیا تھا۔ اب کس بات کا ڈر، خوف یا کس بات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خلافت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، امامت کے مسلح کو نہیں سنبھالا، بلکہ اس کے بجائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت بھی کر لی۔ 6 مہینے بعد آپ کہتے ہیں 6 مہینے بعد کی، چلے مان لیا 6 مہینے بعد کی، لیکن بیعت بھی کی، اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی کی، اور سیدنا عثمان کی بیعت بھی کی۔ ان سب کے ساتھ وہ مشیر رہے، باقاعدہ طور پہ ان کو مشورے دیتے رہے، باقاعدہ طور پر وہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور انہوں نے آپ کے بقول، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ لشکر نہیں تھا، لوگ ساتھ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے چھپا دیا، کمپرومائز کر دیا۔ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا، امام معصوم، مشکل کشا، وہ ڈر گیا؟ اس نے کمپرومائز کر لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل تشیع نہ صرف حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، بلکہ یہ حضرت علی کے بھی منکر اور ان کی توہین کرنے والے ہیں، یہ حضرت علی پر بھی الزام تراشیاں کرنے والے ہیں۔ اہل تشیع حضرت علی کو بھی منکر رسول سمجھتے ہیں اور اللہ کے باتوں سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو قرآن کے اس حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ کیوں امامت و خلافت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا؟ اگر نہیں لیا تو یہ ان پر سب سے بڑا اہم سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے 3 خلافتوں میں کیسے کمپرومائز کر لیا۔ سب سے اہم بات یہیں پہ بات، آپ اس کی جو بھی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہوا، حضرت علی نے ایک مرتبہ بھی کوئی اس انداز میں جوابی کارروائی نہیں کی، یا کوئی اس انداز میں آواز نہیں اٹھائی اپنی خلافت، امامت کے لیے، کہ جس سے لگتا ہو کہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو ذمہ داری دی تھی، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر کسی پر دنیا کی چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی ہو تو وہ بھی کسی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے کسی بڑے نے مجھے وصیت کی، مجھے میرے باپ نے، مجھے میرے دادے نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، لہٰذا میں اس کو پورا کروں گا، میری جان چلی جائے۔ تو ہم تو شیر خدا کو شیر خدا علی المرتضیٰ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں، اور آپ کے عقیدے کے نزدیک مشکل کشا بھی ہیں، آپ کے عقیدے کے نزدیک امام معصوم بھی ہیں۔ پھر امام معصوم کے متعلق ملا باقر مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ مظلوموں کے غموں کا مداوع کرتا ہے، مظلوموں کو ظلم سے نکالتا ہے، وہ حق کو عیاں کرتا ہے، اور باطل کو وہ کیا کرتا ہے؟ باطل کو پیچھے کر کے حق کو غالب کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر امام معصوم نے، آپ کے نزدیک وہ امام معصوم بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کہ ان کو تو وہ تو مشکل دوسروں کی دور کرتے ہیں، وہ خود کیسے مشکل میں پڑھ کے اور خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کر لیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ایک جملہ کہا کہ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے احد سے، صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے میدانوں میں سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے 12 امام
جو آپ نے نمبر وائز لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے ڈر کے وہ آپ نہیں بھاگے موضوع ہوئے؟ چینج نہ کریں، موضوع چینج نہ کریں بھائی. میرا وہی موضوع ہے. فرار میں آپ صحابہ سے صرف اور ہے، فرار صحابہ اور ہے، غدیر اور ہے. آپ کے دل میں جتنے موضوعات ہیں آپ اس کو نہیں لا سکتے. آپ کے 10 منٹ بھی ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 12ویں امام ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان کے کوئی بات نہیں کرتے. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں. دین یہ اور موضوع ہے، آپ غیبت. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اصول آتے ہیں مناظرے کے، بات کرنے کے، تو آپ کو جب آپ ایک موضوع کہتے ہیں کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا، اس کے لیے مجھے 10 منٹ دے دیں، تو آپ مختلف موضوعات کو لا کر ان سب پہ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ ایک موضوع کو آپ نے چنا ہے، اسی پہ بات کریں، اسی پہ بات کریں، دوسرے پہ نہ جائیں. بس ختم ہے، وہ آپ کا ٹائم بھی ختم ہے. آپ کا ٹائم بھی ختم ہے. غدیر کے متعلق آپ نے بات 10 منٹ بھی زیادہ بات کی آپ نے. نہیں 10 منٹ ابھی نہیں ہوئے. میرے پاس بھی یہ سامنے لگا ہوا ہے. کدھر 10 منٹ ہوئے؟ غدیر خم سے ہی یہ متعلق ہے. غدیر خم سے پہلا امام آپ کے بنے نا. پہلے امام سے لے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں. میں نے کنکلوڈ کیا بات کو کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں امام تک کس امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے؟ آپ بتائیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہی نہیں، حدیث ہم تک نہیں پہنچائی، اپنا منصب بھی انہوں نے ذمہ داری سنبھالی نہیں. تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ اور سوال ہے بھائی، یہ اور سوال ہے. غدیر کے متعلق نہیں ہے. خم سے پلیز یہ غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے. یہ غدیر خم سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ میری باتوں کے درمیان بول رہے ہیں. میری بات پوری ہونے دیں. آپ کی ٹائم ختم ہے. آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. وہ آپ بول کے کر رہے ہیں نا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. 12 اماموں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. آج بھی 12ویں امام آپ کی جہالت کے باوجود، آپ کے سارے کفر، ظلم، شرک، نفاق، بدعتوں کے باوجود بھی آپ کے 12ویں امام آج نہیں آ رہے. تو یہ سب سے بڑا آپ پہ سوال ہے کہ 12 اماموں نے اپنے آج تک، حضرت علی سے لے کے آج تک، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا؟ آج تک انہوں نے کیا ہی نہیں. اور پھر ہمارے اوپر سوال کیسے اٹھے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان کو تو آپ مانتے ہی نہیں. وہ تو آپ کے نزدیک مسلمان نہیں، منافق ہیں، بدعتی ہیں، فلاں ہیں. وہ ان کے لیے آپ کے ائمہ نے کیا کیا؟ وہ تو آج تک چھپے ہی رہے. وہ تو انہوں نے تو ساری زندگی غیبت میں گزار دی. موقع ختم ہے بات آپ کی نا. مزید تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. الحمدللہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، حالانکہ 10 منٹ نہیں ہوا ابھی. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے یہ کہا کہ سب صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اعلان کے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے صحیح حدیث آپ کو ان کو دکھائی اور متواتر حدیث بھی دکھائی، مقرر کہ ان کے صحابہ جہنم جائیں گے بدعتوں کی وجہ سے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس منافق نے دین میں بدعت داخل کیا صحابہ میں سے؟ آپ مجھے بتانا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات، یہ کہتے ہیں اس میں جو ہیں وہ منافق صحابہ تھے، فلان 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 تھے. ہم بھی کہتے ہیں منافق صحابہ تھے، لیکن یہ کہتے ہیں عام صحابہ نہیں تھے. صحابہ منافق نہیں تھے. صحابہ کو کہتے ہی نہیں ہے. منافق صحابی ہوتا ہی نہیں ہے. اب میری باری. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اب میری بات نہ کاٹیں. لاسٹ وارننگ ہے بھائی. دیکھ پھر لاسٹ وارننگ ہے. اوکے میرے بھائی، آپ میری طرف منسوخ کر کے غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کیا میری طرف منسوخ. اب میری باری ہے. اب آپ نے دیکھیں آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے مجھے کاٹنے کا. میں نے آپ کو وارننگ بھی دی تھی کہ 3 دفعہ سے مجھے زیادہ کاٹ نہیں سکتے. آپ نے بہت دفعہ کاٹا ہے مجھے. ابھی فی الحال مجھے 3 دفعہ کاٹا ابھی آپ نے. رسول پاک صلی اللہ. اوکے تھینک یو سر. آپ سے یہی ہے، میں کسی ایسے شخص سے جو مجھے بات نہیں کرنے دیتا میں اسے بات نہیں کر سکتا. میں نے کہا غلط. میں آپ سے بات نہیں کر. آپ مجھے بات کرنے دیں. اوکے آپ کریں. اوکے اس کے بعد دیکھیں، اس طرح میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی قول کو توڑ دوں. جب میں نے ان کو وعدہ، میں بہت بھاری دل کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان کے استدلال سننا چاہتا ہوں، ان کے استدلال رد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا بھی پرنسپل نہیں توڑنا چاہتا. میرا پرنسپل جب یہ ہے کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ میری بات نہ کاٹیں. 3 دفعہ آپ نے کاٹ دیا تو میں آپ کو نکال دوں گا. تو انہوں نے تو کئی دفعہ کاٹ دیا نا. تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے مجھے مجبور کیا. اللہ آپ کا حافظ ہے. میں آپ کا جواب دوں گا. لیکن جواب نہیں ہے اس کا مطلب پھر جواب نہیں ہے. جو بھی آپ تم جو کہہ دو لو میرے پاس، کیونکہ میں اپنے پرنسپل کو نہیں توڑنا چاہتا. میں آپ کا جواب دوں گا. دیکھو